اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ تیسری عالمی جنگ کی تیاریاں تیز ہو گئیں۔ ترکی نے امریکہ کی دم پر بھاری پیر رکھ دیا۔ امریکہ نے عرب اور ایشیائی ملکوں تک جنگیں پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ کیا تیسری عالمی جنگ کا طبل بجنے جا رہا ہے؟ تہذیبوں کے تصادم نے بالآخر بڑی قوتوں کو بھی ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ عرب وہ وقت دور نہیں رہا جب ایٹمی طاقتیں دنیا کو جہنم بنا کر رکھ چھوڑیں گی۔ ترکی کی جانب سے شام میں امریکی اڈوں کے قریب آباد کرد ملیشیا پر حملوں نے امریکہ کا دماغ اڑا کر رکھ دیا ہے۔ امریکی فوجوں کو فوری طور پر ان علاقوں سے نکلنا پڑا، تاہم رد عمل میں امریکہ نے ترکی کو للکار دیا ہے۔ اس دھمکی کے نتیجے میں یورپ میں بھی بے چینی پھیل گئی اور یورپی ماہرین نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ترکی اور امریکہ میں جھڑپوں سے یورپ پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے اور یہ بے چینی کسی بڑی جنگ کا پیش خیمہ بن جائے گی۔ ناظرین، آنے والے سال کو جنگوں کا سال کہا جا رہا ہے۔ ایک طرف سعودی عرب اور ایران، دوسری جانب پاکستان اور بھارت، چوتھی طرف شام اور یمن کی لڑائیوں میں بڑے اتحادیوں کا تصادم، اور اب پانچویں جانب امریکہ اور ترکی کے درمیان بڑی جنگ چھڑ جانے کا امکان پیدا ہو گیا ہے، جس کے بعد سوال اٹھایا جانے لگا ہے کہ امریکہ اور ترکی میں جنگ چھڑ گئی تو یہ روایتی جنگ نہیں ہوگی بلکہ اس میں آزادانہ ایٹمی ہتھیار استعمال ہو سکتے ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ چند روز پہلے ترکی نے امریکہ کے خلاف ویسا ہی ایکشن لیا تھا جیسا بھارتی سینا کے خلاف پاکستان کی فضائیہ نے 28 فروری کو کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکی کی جانب سے کرد پیش مرگا فورسز پر شمال مشرقی شام میں کیے جانے والے حملے پر تنقید کرتے ہوئے اسے غلط اقدام قرار دیا ہے۔ خیال رہے کہ یہ حملہ صدر ٹرمپ کی جانب سے اس خطے سے امریکی فوجوں کو نکالنے کے فیصلے کے بعد کیا گیا، تاہم اس اقدام کو دراصل حملے کی اجازت کے حربے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ انقرہ کا کہنا ہے کہ اس نے سرحدی علاقے میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے، تاہم کردوں کا کہنا ہے کہ حملے میں شہری علاقوں کو ہدف بنایا گیا۔ ادھر ترک وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ فضائی کارروائی کے بعد اب زمینی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ابتدا میں آرٹلری اور جنگی طیاروں کے ذریعے شامی سرحد پر کارروائی کا آغاز کیا گیا تھا۔ ترکی کے صدر طیب اردگان نے بدھ کو اعلان کیا تھا کہ ترکی کی فوج نے شمالی شام میں اپنی کارروائی کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے، جس کی وجہ سے امریکی حمایت یافتہ کرد پیش مرگا فورسز کے ساتھ ان کی براہ راست جھڑپیں بھی ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترکی اس علاقے میں ایک محفوظ زون بنانا چاہتا ہے جہاں کرد ملیشیا کا وجود نہ ہو اور جہاں ترکی آنے والے تقریباً 36 لاکھ شامی پناہ گزینوں کو رکھا جا سکے گا۔ یاد رہے، شام میں دولت اسلامیہ کو شکست دینے میں کرد پیش مرگا فورسز امریکہ کی اہم اتحادی رہی ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں ترک صدر نے کہا ہے کہ اس مشن کا مقصد جنوبی سرحد پر دہشت گردوں کی راہداریوں کو بننے سے روکنا اور علاقے میں امن لانا ہے۔ انہوں نے شام کی علاقائی جغرافیائی سالمیت کو محفوظ کرنے اور اس کے مکینوں کو دہشت گردوں سے آزاد کروانے کا عزم کیا۔ ترک صدر طیب اردوان کے ایک قریبی ساتھی نے کہا ہے کہ ترک فورسز شامی باغی گروپ فری سیرین آرمی کے ساتھ جلد ہی شامی سرحد عبور کریں گی۔ ترکی کی طرف سے یہ پیش رفت شام کے شمالی حصے سے امریکی فورسز کے غیر متوقع انخلاء کے بعد سامنے آئی ہے۔ اس فیصلے کے تناظر میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر امریکہ کے اندر بھی بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے، جبکہ کرد ملیشیا نے اس امریکی فیصلے کو کردوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ ناظرین، اس وقت دیکھا جائے تو امریکہ شام کے علاوہ افغانستان، عراق اور شام و یمن اور لیبیا میں بھی جنگوں میں براہ راست ملوث ہیں۔ اس نے اب ایران کو بھی جنگ کی دھمکی دے دی ہے۔ امریکہ نے ایران کے خلاف سعودی عرب کو اپنا اتحادی بنا رکھا ہے، جبکہ اسرائیل اور امریکہ کا گٹھ جوڑ خود خطے میں جنگی اتحاد کی علامت بن چکا ہے۔ عرب دنیا میں جنگوں میں مزید اضافہ ہونے کی وجہ سے اب براہ راست ان ملکوں کو بھی جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے جو غیر اعلانیہ ایٹمی قوت حاصل کر چکے ہیں۔ جبکہ ایران، ترکی اور سعودی عرب کی بات کی جائے تو ان ملکوں میں جنگوں کو روایتی انداز میں چلائے جانے کی نسبت ملیشیا فورسز اور داعش سمیت کئی ایسی مسلح تنظیمیں موجود ہیں جو اپنا کردار ادا کریں گی اور جنگ کا دائرہ پھیل جائے گا۔ ناظرین، دنیا کا منظر بہت جلد بدلنے والا ہے۔ ایک جانب عرب دنیا میں جنگوں کی آگ بھڑک چکی ہے تو دوسری جانب جنوبی ایشیا میں پاکستان اور بھارت جیسی دو بڑی ایٹمی طاقتیں بھی
आमने सामने खड़ी हैं। माहिरीन ने इस पर खदशा जाहिर कर दिया है कि अगर पाकिस्तान और भारत ने एटमी हथियार इस्तेमाल किए तो आधी से ज़्यादा दुनिया तबाह हो जाएगी, ताबकारी असरात दूसरे मुल्कों तक पहुँच जाएंगे। इंडिया दुनिया की एक बड़ी आबादी वाला मुल्क है। एटमी जंग के बाद वहाँ साल तक ज़िंदगी माजूर होकर रह जाएगी। उधर रूस ने भी अमेरिका की शाम में बढ़ती हुई कार्रवाइयों के बाद अमेरिका के सामने खड़े होने का ऐलान कर दिया है। रूस ने अपने बैलिस्टिक मिसाइलों का रुख अमेरिका की जानिब मोड़ रखा है, जबकि शुमाली कोरिया भी इस मैदान में पीछे नहीं है। शाम में अमेरिकी कार्रवाई के बाद रूस ने अमेरिका के साथ जंगी मुआहदे को भी ख़त्म कर दिया है। ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र मशरकी यूरोप की सरहद पर अमेरिका और रूस तो पहले ही एक दूसरे पर बंदूकें ताने खड़े थे कि सूरत हाल को मज़ीद संगीन बनाते हुए अब जर्मनी भी इस आग में कूद गया है और अपने सैकड़ों फौजियों को बाल्टिक रीजन में रूसी सरहद के साथ तैनात करना शुरू कर दिया है। एक्टिवी की रिपोर्ट के मुताबिक नेटो अफवाज का 500 फौजियों पर मुश्तमिल ताज़ा दम दस्ता लिथुआनिया की सरहद पर तैनात किया जा रहा है, जिसमें जर्मनी के 450 और बेल्जियम और नीदरलैंड के 50 फौजी शामिल हैं। नेटो की जानिब से रूसी सरहद पर फौजियों की तैनाती को दिफाई हिकमत अमली करार दिया जा रहा है, तहम दूसरी जानिब रूस इस पेशरफ्त को इश्तियाल अंगेज़ी करार देते हुए अपनी अफवाज और भारी असलहा को सरहदों की जानिब हरकत दे रहा है। जर्मन दस्ते के कमांडर का कहना था कि उनके फौजियों ने गुज़श्ता चंद माह के दौरान सख्त तरीन ट्रेनिंग की है और अब वो किसी बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अमेरिका की दहकाई हुई आग ने जर्मनी और रूस को भी एक दूसरे के सामने खड़ा करके जंगे अजीम अव्वल की होलनाक यादें ताज़ा कर दी हैं। फिलवक्त इतना ही और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।